آمنہ کیا گھر دروازہ کھولو. سیدہ آمنہ کے اندر دروازے کے اندر کمرے میں گئے, دیکھا تو پورا گھر صفا ہے. دلہن نے نئے کپڑے بھی پہن لیے ہیں اپنے شوہر کے لیے اور کھانا بھی تیار رکھا ہے. آپ سے کہنے لگی کیا میرے شوہر آ گئے؟ کیا تو نے کھانا بنایا ہے؟ کہاں. کیا تو نے کپڑے بدلے ہیں؟ میری بیٹی کہاں. کہ میری بیٹی اب کوئی فائدہ نہیں, تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کی والدہ نے سنا, بجلی سی گر گئی اور بہت روئی. سیدہ آمنہ روتے روتے بولی, اے عبد المطلب آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. ابھی میرے نبی کی ماں کو یہ خبر سنی ہے اور پھر حضور کی سرکار وہ وقت گزرا اور نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا. ام جمیل جو حضور کی دائی ہے وہ کہتی ہے, میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی ہے میرا کام تھا بچوں کی پیدائش کے وقت کھڑے ہونا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے ماں کے پیٹ سے, پھر بچہ باہر آتا ہے, پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے, پھر اس کے ناف کاٹنے کے بعد پھر اس کو نہلایا جاتا ہے. وہ کہتی ہے یہ پہلا بچہ میں نے دیکھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو کوئی گندگی نہیں آئی بلکہ پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا, پورے کمرے میں کستوری کی خوشبو آنے لگی. کہتی ہے جب میں نے دیکھا بچے کو کہ لاؤ اس کی ناف کاٹ دوں تو اس کی ناف قدرتی طور سے کٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ اس بچے کو نہلاؤں تو میں نے دیکھا وہ بچہ تو نور میں نہایا ہوا تھا. میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. ام جمیل کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا اور بچہ مسکرا رہا تھا. میں نے کہا آمنہ میں نے بچے تو بہت دیکھے ہیں مگر تیرے بیٹے کی طرح آج تک کوئی بیٹا نہیں دیکھا. مکھ چندر بدر شاشانی ہے, متھے چمکے دلاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھیہن مدبریاں تو ابرو کوس مثال دیسن جت نو کے مزاج تیر چھٹن لبس سرخ آکھا کہ لال یمن مخمور اکیہن مدبریاں. میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے نبی مسکراتے ہوئے آئے اور بچے روتے ہوئے آتے ہیں مگر حضور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, کیونکہ اور بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنے خسارے کا رو رو کے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں مگر میرے نبی رحمت عالم بن کے آئے ہیں. آمنہ خاتون کہتی ہیں میری گود میں جب ام جمیل نے میرے بیٹے کو دیا تو سیدہ آمنہ روئی. ام جمیل بولی آمنہ جس کا بچہ تیرے بچے کی طرح ہو اسے رونا نہیں چاہیے, تیرا بیٹا تو بہت حسین ہے. آمنہ خاتون کہنے لگی بات تیری ٹھیک ہے بہن مگر میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کاش اس کا باپ عبداللہ بھی دیکھ لیتا. اس عورت سے پوچھو جس نے اپنے باپ شوہر کے مرنے کے بعد بچے کو جنم دیا ہو, یہ کتنے درد کی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھیں اور بچے کو پھر لے جانے والے مدینے میں عورتیں آ گئیں. کوئی عورت حضور کو لے کے نہیں جاتی تھی. ام جمیل سے سیدہ آمنہ نے پوچھا میرے لال کو کوئی کیوں نہیں لے کے جاتا ہے؟ کہا وہ کہتے آپ کا بیٹا یتیم ہے, اس کا بدلہ کون دے گا؟ اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں اٹھایا, کہا میرے لال دل تھوڑا نہ کرنا. اپنے آپ باتیں کر رہی بچے سے, دل کو لیے میرے بیٹے یہ عورتیں تجھے کیا سمجھے, تو دیکھنا ایک دن تیرے زمانہ میں تیرا نام مشہور ہوگا, میرے بیٹے کو دیکھنا. اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, اب میں یا رسول اللہ اسے سمجھ سکتا ہوں میرے آقا کریم, اے میرے رحمت عالم میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں چاہے تھوڑا وقت صحیح, میں نے بھی وہی وقت گزارا ہے. یا رسول اللہ وہ وقت کتنا سخت وقت ہوگا جب عورتیں یہ کہتی ہوں گی اس یتیم کو کوئی نہ اٹھانا. حضور 6 سال کے ہو گئے, میں اسکپ اور چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں. دیکھیں آپ حضور 6 سال کے سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں مدینے جانا چاہتی ہوں, اپنے شوہر کی قبر پہ, اس کے باپ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. سیدہ آمنہ نے یہ کہا تو جناب عبدالمطلب نے کہا نہیں جانے دوں گا اپنے بیٹے کو, نہ جانے دوں گا تمہیں. کہنے لگے نہیں اجازت دے دو. جب بہو نے اصرار کیا تو پھر بہو بیوہ تھی, اجازت دے دی. پہلا سفر 6 سال کی عمر میں میرے حضور نے کیا ہے. ام ایمن ساتھ ہے. چلتے 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 ام ایمن جب مدینے پہنچے, مدینے کے جب در و دیوار آئے, یہودیوں نے جب آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا
میاں دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے, ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے. پورے مدینے میں شور مچ گیا آمنہ کے لال کو دیکھنے کا. آمنہ اپنے بچے کو چھپاتے چھپاتے باپ کی قبر پہ لے کے گئی اور جا کر کے کہنے لگی اے عبداللہ سنو, مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ آپ کے بچے کی طرح کسی کا بچہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر حضور کو گود میں اٹھا کے پھر کیا مدینہ چھوڑ کے آدھے راستے تک آئی ہے. طبیعت بگڑ گئی نبی کی ماں کی. اس واقعے کو سنو دھیان سے اور مسلمانوں اس پہ بڑا دھیان دینا میری بات پر. میرے نبی کی والدہ اوپر سے نیچے آئی اونٹنی سے اور بیٹھ گئی. وہ ابا کے ٹیلے گرم ریت پر ٹیلے پر بیٹھ گئی. کہتی ہیں ام ایمن میں نے چادر بچھانا چاہی تو کہنے لگی نہ بچھا ام ایمن, میرے پاس وقت نہیں, میرے لال کو قریب لا. حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے جو آیا ہے اسے جانا ہے. اے میرے لال تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں. اے میرے بیٹے میرے لال دنیا میں عورتیں بہت آئی ہیں آئیں گی مگر تیری ماں کا نام نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے میرے محمد. میرے بیٹے پھر آخری نظر ڈال کے اپنے بچے پہ آمنہ نے جب حسرت سے دیکھا ہے, اللہ اکبر, کیسا حسرت سے دیکھا ہوگا. ایک تو شور نہیں ہے, دوسرا اپنے 6 سال کے بچے کو بیچ سفر میں چھوڑتے ہوئے آخری نظر ڈالی, آخری حسرت بھری نظر ڈالی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی خاموش ہوئی. حضور نے ہاتھ پکڑ لیا, ماں کہا, ماں نہیں بولی. پھر کہا ماں نہیں بولی. ام ایمن کہتی ہے جب روح نکل گئی تو پھر حضور نے پھر آواز دی ماں. کہتے جب کئی بار آواز دی میرا کلیجہ پھٹنے لگا. محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. کہتے وہ آواز دے دے کے روتے تھے. اللہ اکبر, آواز دے دے کر روتے تھے. اللہ اکبر. کہتی میں نے گود میں اٹھایا اور پھر ماں کی قبر بنائی. حضرت عمر کہتے ہیں 55 سال کے بعد میرے نبی پاک 61 سال کی عمر میں تقریباً 55,000 صحابہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں مدینے سے مکے. راستے میں ایک جگہ آئی, حضور بیٹھ گئے, ٹیلے پر دونوں پاؤں اوپر کیے, دونوں پاؤں. اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میں بڑا اس میں منظر میں چلا جاتا ہوں. میں 1 مہینے پہلے وہیں تھا جہاں کی بات بیان کر رہا ہوں. ان ٹیلوں کے پاس بیٹھا تھا اور بیان کر رہا ہوں جو آج وہ بیان کر رہا ہوں. دیکھو تو وہ دونوں پاؤں اوپر کیے, سر نیچے کیا ایسے حضور نے, اور رونا شروع ہو گئے. سارے صحابہ رو رہے ہیں, سارے صحابہ. حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اے میرے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں یہاں پر تھا 6 سال کا جب یتیم ہوا تھا. 55 سال کے بعد میرے حضور اپنی ماں کی قبر کے قریب آ کے رو رہے ہیں. وہ ابا کے ام ایمن کہتی میں نے ماں کو دفن کر کے حضور کو لے کے چلی نا تو میرا ہاتھ چھڑا کے اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے اور پتھر سے چپٹ کے ماں 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 کہتے. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے, چاچی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے جہاں کوئی نہیں تھا. میرے اکیلے پیغمبر ہیں میرے حضور. آج وہ ابا کے ٹیلے آج بھی گواہی دیتے ہیں اے لوگوں یہ پیغمبر کی زندگی آج تم نے جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اور یار آج تمہیں لگتا نہیں. میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی. اللہ کتنی ماؤں کو میں جانتا ہوں میرے بھائیوں جو یہ دعا کرتی ہے اللہ ہمیں موت دے دے ایسی بیکار زندگی سے.